وما أدراك ما محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور سفینہ نجات ہے. یہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے، ہر عہد کے لیے حسین مسیحا ہیں. حسین کا پیغام لوگوں کے لیے نجات اور ہدایت کا سبب ہے. آئیے حسین شناسی اور معرفت حسین کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، حسین جب نکلے ہیں تو حسین نے اپنے نکلنے کا مقصد بیان کیا، اور میں درخواست کروں گا کہ حسین کے قیام، حسین کے ریولیوشن اور اپرائزنگ کو اپنے الفاظ میں اس کی تشریح ضرور کیجئے، سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، لیکن اس میں خیانت نہ کیجئے. حسین کی ان عبارتوں کو، ان احادیث کو، ان خطبات کو بیان کیجئے جن میں ایک پیغام ہے ہمارے لیے. مولا فرماتے ہیں جب وہ نکلے ہیں تو کہتے انی لم اخرج اشروں ولا بطروں ولا ظالموں ولا مفسدہ. میں اپنے وطن کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں کہ کوئی شر ایجاد کرنے کے لیے حسین جا رہا ہے. تو حسین شر کو اور شریر کو پسند نہیں کرتے. تو اگر کبھی کوئی عزادار مجلسوں کے معاملات میں، دیگر معاملات میں آپس میں شرارت کریں، نمائش کریں، دکھاوا کریں، تفوق کی بات کریں، شہرت اور جاہ طلبی کی بات کریں، کسی مجلس کو کمتر کرنے کی کوشش کریں، حسین کے پیغام کو کمتر کرنے کی کوشش ہے. یہ کسی مومن سے ٹکراؤ نہیں، حسین کی مجلس سے ٹکراؤ، یعنی حسین سے ٹکراؤ ہے. حسین نے کہہ دیا کہ میرے نکلنے کا مقصد کسی طرح کا شر نہیں ہے. تو جب فرش ادا کے لیے نکلیے، جلوس کے نکلیے، تو خیال رہے حسین نے نکلتے وقت کہا حسینی کسی شر کے لیے اور شرارت کے لیے نہیں نکلتا. ولا بطرا، کسی کی گردن دبوچنے کے لیے نہیں نکلا ہوں میں. ولا ظالما، اور کسی پر ظلم کرنے کے لیے حسین نے نکلا ہے. ولا مفسدہ، حسین کسی طرح کا فساد برپا کرنے کے لیے نہیں نکلے ہیں. آج جو حسین کے دشمن ہیں، حسینیت کے دشمن ہیں، مخالف ازاں ہیں، مخالف مقاصد و اہداف حسین ہیں، آج کربلا کے خلاف بہت سی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر. ہماری ذمہ داری اس وقت، ہمارا قیام یہی ہے کہ کربلا کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے خلاف قیام کریں گے. یہی حسینیت ہے اس وقت. انہیں بتا دیں کہ حکومت و جاہ طلبی کی بات نہیں تھی، ظلم اور مفسدے اور فساد کی بات نہیں تھی. حسین مصلح اعظم کا نام ہے. حسین عامر بالمعروف ہیں والناہی عن المنکر ہیں. حسین کہتے ہیں بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نانا کی امت میں جو فساد ہے اس کی اصلاح کروں. ریفارمر کہتے ہیں حسین کو. تو ہمارے درمیان بہت سی باتیں جو غلط ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں غلط ہو رہی ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، پڑوس میں غلط ہو رہی ہے، شہر میں غلط ہو رہی ہے، مساجد اور امام بارگاہوں میں کئی مرتبہ وہ کام ہو رہا ہے جس کام کو دیکھ کر وقت کا امام خوش نہیں ہے. حسین کی تعلیمات کے خلاف ہے، کربلا کی تحریک کے منافی ہے.
سے ختم ہونا چاہیے نا. آئیے اس عزاداری کے ذریعے سے ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اس معاشرے کی، سوسائٹی کی بھی اصلاح کریں. بچوں کے یوتھ کے پروگرام ہو رہے تھے ورچوئل عزاداری کے، انگلش والے. میں نے اس میں ان سے کہا بچوں اس عزاداری کے کرتے وقت بہت خیال کرو، اس لیے کہ اس میسج کو تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اور جب دوسروں تک پہنچانا ہے تو تمہیں سننے سے پہلے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. آپ جس بستی میں لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں تو عملی طور پہ قدم اٹھاؤ، عملی حسینی بن جاؤ. تو آؤ اپنے آپ میں، یعنی اس سال کا کوئی ریزولوشن ہونا چاہیے، اس سال کا ہمارا کوئی ایک عہد ہونا چاہیے. یہ بیعت ہے حسین کے ہاتھوں پہ. حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑی نہیں جاتی، کیونکہ ہم غدار نہیں ہیں، ہم وفادار ہیں. زہر قین نے کہا تھا نا کہ 70 زندگیاں مل جائیں، جلا دیا، قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، مولا اس کے بعد آپ آواز ہونی چاہیے. ہماری ایسی بیعت ہونی چاہیے، نہ ٹوٹنے والی بیعت. تو کہتے ہیں اپنی امت میں اصلاح. تو آئیے اصلاح کا سفر شروع کریں. اس سال کے محرم میں 2 مہینے 8 دن کے اندر اگر کوئی بہت اسٹرانگ ہے، ہر دن ایک کمی کو دور کرے اپنی. 208 کمیاں دور ہو جائیں گی. یقین مانیے گا اس خرقہ وقت کے امام انتظار کر رہے ہیں. اگر ہم اتنے اسٹرانگ انف نہیں ہوئے ہیں، اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہیں، ہفتے میں ایک برائی کو چھوڑ دیں کہ مولا یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ آپ کی بارگاہ میں. ہم اپنے ادا خانوں میں نظر دلائیں، تبرکات کا اہتمام کریں. یقیناً یہ ہمارے عشق اور محبت کی علامت ہے. لیکن جب کوئی حسینی اس سال کے محرم میں اپنا جھوٹ چھوڑ دے گا، غیبت کرنا چھوڑ دے گا، لوگوں کے جو حقوق تھے انہیں واپس کر دے گا، ظلم چھوڑ دے گا، یقین مانیے حسین کو بہت خوشی ہوگی. حسین جس کا پورا جسم زخم بن گیا تھا نا، اس کے لیے یہ عزا مرہم ہے، اور عزاداری مرہم ہے. اور عزادار کا دین کی طرف جانا اور دین پر عمل کرنا تسکین قلب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا سبب ہے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ کا سبب ہے. ہاں عزیزو، کہتے ہیں میں اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں. اور اس کے بعد کہہ رہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کہہ رہے میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تو پتہ چلا نبی، علی، حسن، حسین تمام اماموں کی سیرت ہے اصلاح کے لیے نکلنا. اور اصلاح کا سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیرہ. امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، مولا کائنات سے بھی حدیث آپ فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو لوگوں کا قائد اور رہبر بناتا ہے تو اسے چاہیے اس سے پہلے کہ دوسروں کی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرے. اس سے پہلے کہ دوسروں کو کریکٹ کرے، اپنے آپ کو کریکٹ کرے. بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر. نکل رہا ہوں امر بالمعروف کے لیے، نکل رہا ہوں نہیں عن المنکر کے لیے. اور اس زیارت وارثہ میں کیا ہم نہیں کہتے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ؟ بہت سے جو روزانہ پڑھتے ہیں ان جملوں پہ ٹھہر جانا. میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز قائم کی، کیا واقعی میں نماز وقت پہ قائم کرتا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ دی، کیا میں زکوٰۃ اور حقوق ادا کر رہا ہوں، خمس ادا کر رہا ہوں؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے امر بالمعروف کیا، نہیں عن المنکر کیا. اگر میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر نہیں کرتا ہوں تو میں سچا عزادار نہیں ہوں، میں سچا حسینی نہیں ہوں، میں کربلائی نہیں ہوں. حسین کا عشق میرے دل میں نہیں ہے. آپ نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا. جانتے ہو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا کون ہے؟ اگلی تقریر میں گفتگو میں بتاؤں گا. میں مولا کائنات فرماتے ہیں ایک حدیث
اور میں ختم کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں الامر بالمعروف والناہی عن المنکر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے فہو خلیفۃ اللہ، وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ اکبر. حسین نے خور کو امر بالمعروف کیا، حسین نے خور کو نہی عن المنکر کیا. جو شہوتوں اور ڈیزائر میں گھرا ہوا تھا، خور کے معنی ہی آزاد ہونے کے ہیں، حسین نے آزاد کیا. شاید ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنا حسین سے سیکھو. حسین نے خور کے جرم کو معاف کیا ہے. شاید ایک پیغام ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو معافی کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو مقبول اور مستند بنا سکتا ہے. خطا تو غور کی ادا دیکھ کر سبھی کر لیں، مگر سلیقے عذر خطا ضروری ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو حسین نے اکبر کو استقبال کے لیے بھیجا، عباس کو بھیجا، خود کے استقبال کے لیے، اور کہا کیا ماں نے تیرا اچھا نام رکھا. اور جب ہو آیا تو بیٹے کے لیے اجازت کا خواستگار ہوا. حسین نے بڑی مشکل سے اجازت دی کہ اور ایسے وقت میں مہمان ہوا ہے کہ ہم تیری کوئی خاطر بھی نہیں کر سکتے، نہ تجھے کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں. کہا مولا معاف کیجیے گا، یہ میرے سبب آپ پر اتنے مظالم ہو رہے ہیں، مولا میں اس غلطی کا ذمہ دار ہوں، مولا آپ مجھے معاف کر دیجیے. بچے پیاس سے ہیں، التش کی آوازیں ہیں جو مجھے تڑپا رہی ہیں، میں زیادہ دیر اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. بیٹے کو اجازت ملی، بیٹا گیا. جب زخمی ہوا تو بیٹا زمین پہ آیا تو باپ کو آواز دی. جب خور چلے تو کیا دیکھا، حسین پہلے سے موجود ہے. کہا آقا غلام کا سر ہے، آقا کا زانو ہے. حسین نے کہا خور چلا جا، جوان کی میت ہے، بوڑھا باپ کیسے اٹھائے گا. میں کہوں آقا حسین، ارے عصر عاشور کے قریب کا وقت ہوگا، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہوں گے، سینے میں برچی کا پھل ٹوٹا ہوگا، اور آپ کس طرح سے اس برچی کے پھل کو نکالیں گے. بجزاکم اللہ. بس 2-3 جملے زحمت تمام. اتنا ہی نہیں، اور بیٹے کی شہادت کے بعد میدان میں آیا، ظالموں کو قتل کیا، زخمیوں کے جب زمین پہ آیا تو حسین سرانے پہنچ گئے. ارے پیشانی سے خون ابل رہا تھا. حسین نے ایک مرتبہ جیب سے رومال نکالا، اور کی پیشانی پر باندھا کہ اور یہ رومال میری ماں فاطمۃ الزہرا کا ہے. اے خور، ارے تو نے میری ماں کی عظمت کا احترام کیا، یہ تیرا انعام ہے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما أدراك ما محرم. محرم ذخر يوم القيامة، محرم ذخر يوم القيامة، محرم ذمة دمعة العين مصاب الحسين، ذمة دمعة العين مصاب الحسين.